دوستو، دنیا کے معاشرتی نظام چلانے اور انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ قوانین کا بنا دینا اور لاگو کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ایک کامیاب ملک اور معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے توازن اور معتدل زندگی گزارنے کے لیے نظام عدل کا قیام انتہائی ناگزیر ہے۔ عدل چاہے انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی جگہ پر، ہر جگہ اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ کسی بھی ملک یا معاشرے سے عدل کو ختم کر دیا جائے تو اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے اور وہ معاشرہ اندرونی بدامنی اور انتشار کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے انصاف کو قائم کرنے کے لیے مختلف نظامہائے عدالت اور قوانین کو وضع کیا، لیکن ہر قانون میں کسی نہ کسی طرح رواداری، یک طرفہ معاملہ اور مجرم کے نکلنے کے راستے موجود ہیں، جبکہ اسلامی نظام عدالت میں غریب و امیر، بادشاہ و فقیر، عام و خاص، حاکم و رعایا، غرضے کے ہر فرد قانونی اعتبار سے برابر ہے۔ اس پر قانون کے لاگو ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تاریخ اسلام میں اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ اگر ملک کے ذمہ دار افراد قوم کے سلسلے میں عدل کی روش اختیار کریں تو دل ان کی طرف راغب ہوں گے اور دلوں میں پڑنے والی گرہیں کھل جائیں گی۔ یہ بات حکومت اور نظام اسلامی کے سربراہوں کے استحکام اور پائیداری اور قوم سے ان کے محکم اور استوار روابط کی ضامن ہے، اور دوسری طرف اجتماعی عدالت کو بنیادی محور بنانا افراد، قوم کی صلاحیتوں میں اضافہ اور قوم میں امید کی کرن اجاگر کرنے کو فروغ دیتا ہے۔ جب لوگ مطمئن ہوں گے کہ حق کو عدالت کے علاوہ کسی اور چیز کو محور قرار نہیں دیا گیا ہے تو اپنی تمناؤں اور آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے منطقی راہ اختیار کریں گے، جبکہ عدالت سے مایوسی انسان کو بدسلوکی، رشوت خوری اور خلاف کاری پر مائل کر دے گی۔ نتیجے میں حکومت کے کام بگڑنے لگیں گے اور معاشرے میں اخلاق اور جذبہ تحرک کو ضرب لگے گی۔ ناظرین، امام علی مقام نے بھی عدل و انصاف کے فروغ کے لیے اور حق گوئی کے پرچار کے لیے وہ عظیم قربانی دی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔